اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ اللہ کی پناہ چاہتا ہوں مردود شیطان سے۔ شروع اللہ کے نام سے کرتا ہوں جو بڑا مہربان بے انتہا رحم کرنے والا ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان بڑے گھاٹے اور ٹوٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک کام کیے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو ایک دوسرے کو حق بات کی، سچی بات کی تلقین کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین کرتے رہے۔ یہ قرآن پاک کے پارہ یم کی اور پورے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، جس میں صرف 3 آیتیں ہیں۔ والعصر 1، ان الانسان لفی خسر 2، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 3 آیتوں کی ایک مختصر سی صورت ہے۔ یہ صورت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دور میں نازل ہوئی جب آپ مکے میں اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہے تھے، اللہ کے دین کی دعوت لوگوں کو دے رہے تھے، اور دعوت کے 2 ہی موضوع تھے۔ پہلا موضوع یہ تھا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور یہ دعوت کوئی نئی دعوت نہیں تھی، یہ پیغام کوئی نیا پیغام نہیں تھا، یہ آواز کوئی نئی آواز نہیں تھی، بلکہ روز اول سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر جتنے انبیاء کرام تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل، سب کی دعوت ایک ہی رہی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، صرف ایک اللہ کی بندگی کرو اور اس کی ذات میں کسی کو شریک ساجد نہ ٹھہراؤ۔ ایک دعوت کا موضوع یہ تھا جو بار بار آپ اہل مکہ کے سامنے پیش کر رہے تھے کہ تم نے جو بہت سارے دیوتا، معبود، مورتیاں، خدا گھڑ لیے ہیں، کوئی تمہاری بارش کا دیوتا ہے، کوئی تمہارے علم کا دیوتا ہے، کوئی تمہارے دھن دولت کا دیوتا ہے، کوئی تمہاری بیماری کا دیوتا ہے، کہیں تمہارے ستارے دیوتا ہیں، کہ تمہارا سورج دیوتا ہے، کہ تمہارا چاند دیوتا ہے، کہیں تمہارے پیڑ دیوتا ہیں، کہیں تمہارے جانور دیوتا ہیں، یہاں تک کہ سانپ بھی تمہارا دیوتا ہے۔ یہ جو دیوتا تم نے اپنے فائدہ اور نقصان دینے والی چیزوں کو گھڑ لیے ہیں، یا تو اس لیے کہ وہ تمہیں فائدہ پہنچاتی ہیں، یا اس لیے تم ان سے ڈرتے ہو، یا پھر تم نے ایسے معبود گھڑ لیے ہیں جو تم اپنے نسل کے اعتبار سے یہ مانتے ہو کہ یہ ہمارے پوروج تھے، یہ ہمارے آباء و اجداد و اسلاف تھے۔ ود، سوا، یغوث، نق، 5 نام گنائے ہیں سورہ نوح میں باقاعدہ۔ ان کی مورتیاں بنا لی گئی تھی باقاعدہ۔ جو تم نے یہ مورتیاں گھڑ لی ہیں، یہ سب کے سب جھوٹے ہیں۔ جھوٹے اس لیے ہیں کہ ذرا اپنی عقل سے ہی پوچھ لو کہ کیا یہ اپنی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو اڑا سکتے ہیں؟ کیا یہ تمہیں کوئی فائدہ اور نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کیا یہ تمہاری کسی بات کا جواب دے سکتے ہیں؟ اور تمہاری عقل کیوں نہیں کام کرتی کہ تم ہی انہیں اپنے ہاتھوں سے گھڑتے ہو، اپنے ہی ہاتھوں سے بناتے ہو، اور انہیں ٹانگ کر خود ہی انہیں پوچھنے لگ جاتے ہو؟ جس کو تم نے خود پیدا کیا ہے وہ تمہارا خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ تم خود اس کے خالق ہو، خود کے مال بنانے والے ہو، اس کو کریٹ کرنے والے ہو، یہ تمہارے خالق، تمہارے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان سارے سوالات کی روشنی میں قرآن پاک نے پارے یم میں مختلف انداز سے اللہ کے رسول کی زبانی یہ پیغام لوگوں کو دلوایا اور دلائل سے سمجھانے کی کوشش کی، آرگومنٹ کیا باقاعدہ۔ اپنے آس پاس دیکھو، زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، فضاؤں کو دیکھو، ہواؤں کو دیکھو، دریاؤں کو دیکھو، پیڑ پرندوں کو دیکھو، اور کچھ نہ دیکھو تو وہ اپنے آپ کو دیکھو، خود اپنے جسم کی طرف جھانک کر دیکھو کہ تمہارے جسم کی ایک ایک قیمتی چیز کیا اسے کوئی اور بنا سکتا ہے؟ اور پھر زندگی کے، انسانی زندگی کے مرحلے گنائے باقاعدہ۔ تمہیں گندے پانی تھے، پھر تمہاری ماں کے پیٹ میں رکھا، پھر 4 روز کے بعد تمہاری پرورش ہوئی، پھر 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد تمہارے جسم کے اعضاء بنائے گئے، پھر گوشت بنایا گیا، پھر ہڈیاں بنائی گئی، پھر لوتڑے چڑھائے گئے، اور پھر تمہیں روح پھونکی گئی، پھر تمہیں ایک اندھیری کوٹری سے باہر نکالا گیا۔ یہ سب مراحل اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عقلی دلائل، جنہیں ہم لاجک کہہ سکتے ہیں، اس لاجک کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ ایک دعوت کا پیغام تو یہ تھا کہ صرف ایک اللہ کی بندگی کرو جو تمہارا خالق بھی ہے، یعنی پیدا کرنے والا بھی ہے،
تمہارا حاکم بھی ہے جو تمہارا فیصلہ کرنے والا، تمام کائنات کو چلانے والا وہی ہے. تمہارا رازق بھی جو تم کو نہ صرف تم کو بلکہ تمام دنیا کی، سارے عالم کی ہر چیز کو، ہر چرین درین پرند سب کو وہ روزی دینے والا ہے. صرف اس کی بندگی کرو اور وہی بندگی کا حقدار بھی ہے. ایک دعوت کا موضوع تو آپ کا یہ تھا، لا تشرک ولا تشرک وعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ساجی نہ ٹھہراؤ، اس کے برابر کسی کو نہ ٹھہراؤ، صرف اور صرف اسی کی بندگی اور اسی کی غلامی کرو. پہلا پیغام تو یہ تھا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی بندگی، غلامی، پوجا، عبادت کے لائق نہیں. دوسرا پیغام تھا آپ کا کہ یہ دنیا مستقل نہیں ہے، یہ دنیا عارضی ہے، دنیا ٹیمپریری ہے، یہ مسافر خانہ ہے. اس 100 سال کی زندگی کو، 70 سال کی زندگی کو، 200 سال کی زندگی کو پرماننٹ زندگی مت سمجھو، اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے اور وہی زندگی اصلی ہے، وہ مستقل رہنے والی زندگی ہے. اور یاد دلایا گیا کہ تم سے پہلے کتنی قومیں آئیں اور چلی گئیں، کتنے لوگ آئے اور چلے گئے، بستیاں کی بستیاں اجاڑ دی گئیں، تباہ کر دی گئیں، برباد کر دی گئیں. تم سے طاقتور تھے، تم سے مالدار تھے، تم سے پیسے والے تھے، تم سے لہیم و شہیم تھے، تم سے فوج والے تھے، لیکن وہ بھی اس دنیا میں ایک لمبے عرصے کے بعد انہیں بھی جانا ہی پڑا. کل من علیہا فان، ہر چیز کو یہاں فنا ہے. اور یہ زندگی صرف کھیل کھیلنے کے لیے نہیں ہے، آئے کھیلے کودے مستی چھانی اور چل دیے یہاں سے، کھایا پیا عیش کیا کمایا اور چل دیے یہاں سے، ایسا بھی نہیں ہے. یہ زندگی ایک امتحان گاہ ہے، ایک آزمائش گاہ ہے، جہاں ہمیں بھیجا گیا ہے تاکہ تم اچھے اعمال کر کے جنت کے حقدار بن جاؤ، اور برے اعمال کرو گے تو اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا لو. تو تمہیں پروردگار کے یہاں ایک دن جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے، اس کائنات میں کیے جانے والے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، ایک ایک کام کا حساب دینا ہے، جسے ہم آخرت کہتے ہیں. یہ 2 موضوع تھے آپ کے جن کی دعوت دی جا رہی تھی. قرآن پاک کی سورہ میں بہت مختصر انداز میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان قرآن پاک کی ان چھوٹی چھوٹی ان 3 آیتوں کو اپنی زندگی کا لاہی عمل بنا لے، یہ بنا لے کہ بس یہی میری زندگی کا مقصد ہے، اور ان کو اپنی زندگی میں جاری و نافذ کر لے، تو وہ اس کی دنیاوی اور آخرت کی زندگی کی کامیابی کے لیے کافی ہے. یہ سورت ضمانت ہے، گارنٹی ہے اس بات کی کہ آپ جنت کے حقدار بن جاؤ گے، بشرطے کہ آپ اس سورت میں بتائی ہوئی چیزوں کو سمجھ لو اور اس پر عمل کرو. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اس سورت کے ترجمے کے بارے میں، تفسیر کے بارے میں، امام راضی بہت بڑے فلاسفر گزرے اسلام کے، میں بہت سوچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ والعصر میں زمانے کی قسم کھا کر یہ بات کہی، اور قسم کھا کر یہ بات کہ ان الانسان لفی، یقیناً انسان ٹوٹے اور گھاٹے میں ہے. تو میں بہت اس کے بارے میں سوچتا رہتا تھا. جب ایک دن میں سڑک سے راستے سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا سڑک پر بیٹھا ہوا ایک آدمی برف بیچ رہا ہے، اور برف کی سلا رکھی ہوئی ہے، سڑک پر بیٹھا ہوا روڈ پر وہ کہہ رہا ہے مجھ پر رحم کھاؤ، مجھ پر رحم کھاؤ، اسے خرید لو، یہ گھلی جا رہی ہے. تو اس دن مجھے سورہ والعصر کی تفسیر سمجھ میں آئی کہ انسان کی زندگی کا عالم یہ ہے جسے وہ بہت لمبی زندگی سمجھتا ہے، روز گھٹ رہی ہے. میں بڑے فخر سے کہتا ہوں میں آج 50 سال کا ہو گیا، 60 سال کا ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا، 50 سال کا ہو گیا. یہ نہیں کہتا میری 50 سال کم ہو گئی عمر، میری عمر گھٹ گئی ہے، بڑھ نہیں رہی ہے، گھٹ گئی ہے. میں موت کے قریب ہوتا جا رہا ہوں، زندگی پیچھے جا رہی ہے، میرا وجود کم ہوتا جا رہا ہے. والعصر، زمانے کی قسم پروردگار نے اس لیے کھائی کہ زمانہ، کل جو زمانہ تھا، کل جو گزر گیا ہے تم سے پہلے، وہ بھی اس بات کے لیے گواہ ہے کہ جن لوگوں نے ان 3 باتوں پر، 4 باتوں پر عمل کیا، وہ اس وقت بھی کامیاب تھے، اور آج بھی کریں گے تو آج بھی کامیاب ہیں، اور آنے والے دنوں میں قیامت تک جو لوگ اس کو اپنی زندگی کا وسیلہ بنا لیں گے وہ بھی کامیاب رہیں گے. زمانہ اس بات پر کل بھی گواہ تھا، آج بھی گواہ ہے، کل بھی گواہ رہے گا. اس لیے زمانے کی قسم کھائی گئی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان گھاٹے اور ٹوٹے میں اور نقصان میں ہے. پروردگار جس بات کے لیے کہہ رہا ہو قسم کھا کر کہ یہ انسان گھاٹے اور ٹوٹے میں ہے، اسے منافع میں کون لا سکتا ہے؟ کوئی نہیں لا سکتا. لیکن اس نے ایگزمپٹ کر دیا، یہ گھاٹے میں نہیں ہے، یہ لوگ سارے انسان گھاٹے میں ہے، پوری انسانیت، پوری ہیومینٹی گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کو ایگزمپٹ کیا جا رہا ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ الا الذین آمنوا، نمبر 1 وہ لوگ جو ایمان لائے، نمبر 2 وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لانے کے بعد نیک کام کیے، نمبر 3 وتواصوا بالحق، جنہوں نے سچی بات کی، ایک دوسرے کو تاکید کی، تلقین کی، سچ بولو، سچ کہو، سچ کا ساتھ دو، وتواصوا بالصبر، نمبر 4 مصیبتیں آنے پر، حق کی راہ میں آنے والی پریشانیوں پر ایک دوسرے کو صبر کی تاکید اور تلقین کرتے رہے، صبر کرو، اللہ
صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابر. یہ گھاٹے میں نہیں. یہ 4 چیزیں جو آدمی جو مسلمان اپنی زندگی میں ان کو اپنا وتیرہ بنا لے وہ گھاٹے میں نہیں. شرط یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کے ان 4 اجزاء کو ایک ایک کر کے سمجھ لیں. سورہ والعصر کا درس جب ہم نے پچھلے سال اکتوبر میں یہ پروگرام شروع کیا تھا، اس وقت ہم نے سب سے پہلے شاید اسی سورت سے ہمارے درس قرآن کو شروع کیا تھا، اور آج تقریباً 1 سال ہونے کو جا رہا ہے اس پروگرام کو. اللہ کا شکر ہے، آپ لوگوں کا تعاون ہے، آپ لوگوں کا ساتھ ہے، تو وہ پروگرام چل رہا ہے کنٹینیو، اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم اسے کرنے میں کامیاب رہے ہیں. آج پھر میں نے اس سورت کو اس لیے منتخب کیا ہے کہ ہم پھر ایک مرتبہ اسے تازہ کر لیں. کیوں تازہ کر لیں؟ اس لیے کہ ایک حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے صحابہ کرام جب 2 صحابی بھی آپس میں ایک دوسرے سے ملتے، بات کرتے رہتے، اور جب الگ ہوتے تو وہ دونوں ایک دوسرے کو والعصر سنایا کرتے تھے. والعصر سنائے بغیر الگ نہیں ہوتے تھے. اس سے اس سورت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ کتنی اہم سورت ہے یہ، کہ جس کو صحابہ کرام بات چیت کرنے کے بعد جب الگ ہو تو ایک دوسرے کو سنائے اس کے لیے، تاکہ وہ بات تازہ ہوتی رہے. اسی لیے میں نے آج اسی نقطۂ سورت کو واپس منتخب کیا ہے. ہم اپنی اس بات کو واپس تازہ کر لیں. الا الذین آمنوا، نمبر 1 پہلا پارٹ، وہ لوگ جو ایمان لائے. ایمان کا مفہوم بہت آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے، بہت لمبا بھی ہے. ایک تو ایمان یہ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. ایک پہلا تو یہ ہے میں ایمان لے آیا زبان سے. ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے ٹرمنالوجی اسلام میں؟ اقرار باللسان نمبر 1، تصدیق بالقلب نمبر 2، اعمال بالجوارح نمبر 3. اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے، میرا کوئی خالق نہیں ہے، مالک نہیں ہے، رازق نہیں ہے، حاکم نہیں ہے. وہ قادر مطلق ہے، سارے پاور ساری طاقتیں صرف اور صرف اس میں ویسٹ کرتی ہیں. موت اور زندگی کے فیصلے اس کے ہاتھ میں ہیں، بیماری اور شفا کے فیصلے اس کے ہاتھ میں ہیں، ٹوٹے اور فائدے کے تمام فیصلے اس کے ہاتھ میں ہیں، اچھے اور برے تمام تر فیصلے اس کے ہاتھ میں ہیں. اس یقین کے ساتھ میں مانتا ہوں کہ اللہ اکیلا ہے، اللہ ایک نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے. اللہ اپنے آپ میں اکیلا تھا، اکیلا ہے، اکیلا ہی رہے گا. لا الہ الا اللہ، اس کے تمام پاورز کے ساتھ، تمام قوتوں اور طاقتوں کے ساتھ. جیسے ہی میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تمام تر طاقتوں کو نکار دیتا ہوں. کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی بادشاہ نہیں ہے، کوئی حاکم نہیں ہے، کوئی میرا مالک نہیں ہے. میں صرف اور صرف ایک اکیلے پروردگار کا، اکیلے میرے پروردگار کا، اللہ کا غلام ہوں. اسی کا وہی میرا معبود ہے، وہ کوئی میرا معبود نہیں ہو سکتا. وہی میرا مالک، کوئی میرا مالک نہیں ہو سکتا. وہی میرا حاکم ہے، میرا کوئی حاکم نہیں ہو سکتا. وہی میرا رازق ہے، میرا کوئی اور رازق نہیں ہو سکتا. میں ان تمام چیزوں کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ کو اکیلا مانتا ہوں. یہ ہے ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانے کا کنسپٹ. اس کا مطلب میں تمام تر طاقتوں کو نکارتا ہوں. آج سے میں نے اقرار کر لیا ہے لا الہ الا اللہ کہہ کے میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، میں کسی کو موت اور زندگی کا مالک نہیں سمجھوں گا، میں کسی کو صحت اور تندرستی اور بیماری کو شفا دینے والا، اچھا کرنے والا، بیماری دینے والا نہیں سمجھوں گا، میں کسی کو روزی دینے والا داتا انداتا نہیں کہوں گا. یہ تمام چیزیں مانتا ہوں میں. جب میں یہ مانتا ہوں تو میں یہ بھی مانتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ ہی رازق ہے، اس کا مطلب کوئی میرا رازق نہیں ہے. اللہ ہی موت دینے والا، کوئی مجھے موت دینے والا نہیں. یہ تمام چیزیں میں مانتا ہوں. جب کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب ایمان باللہ. اور اگر میں ایسا نہیں کرتا ہوں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی داتا انداتا مانتا ہوں، اللہ کے سوا بھی کسی اور کو شفا دینے والا مانتا ہوں، اللہ کے سوا بھی کسی کو موت اور زندگی دینے والا مانتا ہوں، اللہ کے سوا بھی کسی کو ہار جیت دلانے والا مانتا ہوں، اس کا مطلب میرے ایمان میں کھوٹ ہے. میں دوگلی چال چل رہا ہوں، میں کھیل رہا ہوں اللہ کے ساتھ. ایک طرف میں یہ کہتا ہوں اور دوسری طرف مانتا میں یہ ہوں. تو یہ ایمان باللہ ہمارا سب سے مضبوط ہونا چاہیے، جو بے انتہا آج بھی کمزور ہے. ہم بہت جلدی کسی مصیبت کے آنے پر بہت جلدی اپنا ایمان کھو بیٹھتے ہیں. بہت بے تکلف سے ہمارے منہ سے نکل آتا ہے واہ واہ کیا ڈاکٹر صاحب، واہ واہ، آپ خدا کے پاس بتا آپ ہی ہو، آپ نے شفا دے دی. کہنا کیا چاہیے؟ شفا پروردگار نے ذریعہ آپ کو اللہ نے بنا دیا. یہ جملے ہماری آپ تو ہمارے انداتا ہو صاحب. انداتا کا مطلب رزاق. رات دن ہمارے منہ سے نکلتا ہے، خوب نکلتا ہے. تو یہ انسینسیبل جسے کہتے ہیں غیر شعوری طور پر ہم اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں.
جبکہ پہلی دعوت کہتی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ایک اللہ کی غلامی اختیار کرو. عبادت کے معنی صرف نماز پڑھنے روزہ رکھنے کے نہیں ہے، زندگی کے ہر کام میں اللہ کی غلامی کا تصور ہونا چاہیے کہ میں اللہ ہی کا غلام ہوں، میرے تمام فیصلے اللہ کے احکامات کے مطابق ہوں گے اور کروں گا. یہ ہے غلامی کا مطلب. میں جب غلام ہوں تو غلام ہوں، مجھے صرف نہ کرنے کا اختیار نہیں ہے، مجھے تب ہاں ہی کرنی ہے. میں نے جب کسی کو اپنا معبود مان لیا ہے، اپنا آقا اور حاکم و مالک مان لیا ہے، تو مجھے یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ میں اس کو نکار دوں، اس کو انکار کر دوں. مجھے غلام کی حیثیت سے ہر حالت میں ہاں ہی کہنی ہے. تو وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، اللہ کے ایک اللہ کی بندگی کرو، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرو. ہم شریک کر رہے ہیں. ایک تو اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے، پہلی کامیابی کی دلیل. کیونکہ جو باقی بعد میں آنے والی تینوں چیزیں ہیں وہ اس کی ضمن میں ہے. اگر یہ موجود ہے تو سب کچھ ہے. یہ موجود تینوں چیزیں ہونے کے ان کا ہونا نہ ہونا بیکار ہے اگر ایمان موجود نہیں ہے تو. الا الذین آمنوا، اس لیے جب پروردگار نے قرآن پاک میں آپ کی جنت کی خوشخبری سنائی تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، صرف آمنوا نہیں کہا، یا پہلے نہیں کہا عملوا الصالحات وآمنوا، ایسے کبھی نہیں کہا کہ نیک اعمال کرو ایمان لے آؤ، ایسا نہیں. اللہ نے جب بھی کہا پہلے ایمان لاؤ پھر نیک اعمال کرو. تمام نیک اعمال، تمام اچھے کام، تمام خیر و بھلائی کے کاموں کی قدر و قیمت پروردگار کے یہاں صرف اس لیے ہے کہ آپ کے پاس ایمان کی دولت. الا الذین آمنوا، پہلی شرط. وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے اللہ کے اکیلا ہونے پر، اللہ کے قادر مطلق ہونے پر. پھر دوسرا ایمان کا حصہ ایمان بالرسول. آپ جب ایمان قبول کرتے ہیں، ایمان کا اقرار کرتے ہیں، تب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری پیغمبر مانتا ہوں. پیغمبر مانتا ہوں یہ نہیں ہے آخری پیغمبر مانتا ہوں. اس کا مطلب ان سے پہلے جتنے انبیاء اکرام تشریف لائے میں ان سب پر بھی یقین رکھتا ہوں. سارے انبیاء اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول اور نبی تھے، اور وہ سب سچے تھے، پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے. میں ان سب پر بھی یقین رکھتا ہوں. عیسیٰ بھی میرے پیغمبر تھے، موسیٰ بھی میرے پیغمبر تھے، نوح بھی میرے پیغمبر تھے، شیس بھی میرے پیغمبر تھے، لوط بھی میرے پیغمبر تھے، ابراہیم اور اسماعیل بھی ہمارے پیغمبر تھے. وہ سارے پیغمبر اللہ کے تھے، اللہ کے رسول تھے. میں ان کو بھی مانتا ہوں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول، آخری پیغمبر مانتا ہوں. اب ان کے بعد کوئی رسول نہیں، کوئی پیغمبر نہیں ہے، وہ خاتم النبیین ہے. جب خاتم النبیین ہے تو پھر مجھے یہ بھی ماننا پڑے گا اب اس کے بعد کوئی اللہ کی طرف سے آپ کے پاس اسپیشل ڈائریکشن لے کر کوئی نہیں آئے گا. جو ڈائریکشن آ چکے تھے وہ آنے تھے، وہ آ چکے. اس کا مطلب میں قرآن پاک پر بھی ایمان لاتا ہوں کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے. جب مجھے اللہ کے رسول کو آخری ماننا ہے تو مجھے اللہ کی اس کتاب کو بھی آخری ماننا ہے کہ اب اللہ کے بعد، اس کتاب کے بعد کوئی ایڈیشن آنے والا نہیں ہے، کوئی نیا قانون، کوئی نئی کتاب آنے والی نہیں ہے. قرآن بھی اللہ کی آخری کتاب ہے. یہ مجھے ماننا ہے. یہ ہے ایمان بالرسول. اور رسول کی حیثیت صرف اس لیے نہیں کہ بس کلمہ پڑھ لیا محمد الرسول اللہ. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، صرف اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول کی تمام تر زندگی، لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی تمام تر زندگی آپ کے لیے نمونہ ہے. وہ قرآن پاک کی تفسیر ہے، اس کا ایکسپلینیشن ہے. جو قرآن نے کہا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے دکھایا، اس کو ڈیٹیل میں بیان کیا، ڈیٹیل میں بتایا. اس لیے بہت ساری چیزیں قرآن پاک میں نہیں ملتی، وہ ہمیں اللہ کے رسول کی زندگی میں ملتی، جنہیں ہم حدیث کہتے ہیں. تو میں اللہ کے رسول پر ایمان لائے اس حیثیت سے کہ اللہ کے رسول اللہ کے پیغمبر ہے، آخری پیغمبر ہے. آپ پر اللہ کی کتاب نازل ہوئی، آپ اللہ کے احکامات کو لے کر آئے، اور آپ کی تمام تر زندگی میرے لیے قابل عمل ہے. جن کے لیے آپ نے کہا خذوا ما نہاکم، لے لو جو میں دوں اور رک جاؤ اسی سے میں روک دوں. یہ اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا مطلب ہے اللہ کے رسول کے علاوہ میرا کوئی آئیڈیل دنیا میں نہیں ہو سکتا، میرا کوئی لیڈر نہیں ہو سکتا، میرا کوئی رہنما رہبر نہیں ہو سکتا. وہی میرے آئیڈیل ہے. ایک مسلمان کے لیے دنیا میں اگر کوئی آئیڈیل ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس شخصیت ہے. یہ رسول پر ایمان لانے کا مطلب ہے. اس کے فرشتوں پر ایمان لانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. فرشتے نہیں ہوں گے تو کتاب کے آنے کا تصور نہیں ہوگا. وہی کون لے کر آیا؟ یہ سوال کھڑا ہوا، وہی کون لے کر آیا؟ اللہ کے رسول پر پیغام کون لے کر آیا؟ کتاب کون لے کر آیا؟ اس لیے مجھے فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. فرشتوں پر ایمان اس حیثیت سے کہ وہ مقدس ہیں، وہ معصوم الخطا والنسیان ہے، وہ غلطی اور بھول سے پاک ہے، ان سے گناہ اور ان سے غلطی بھول ہو ہی نہیں سکتی. اس حیثیت سے فرشتوں پر ایمان لانا کہ اللہ کے فرشتے بھی ہیں جو اللہ کی طرف سے اللہ کے طے کردہ احکامات کے مطابق اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، جن میں 4 مقرر فرشتے ہیں. نمبر 1 حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جو انبیاء کرام پر وحی لانے کا کام کرتے تھے. دوسرے حضرت اسرافیل علیہ السلام جن کا کام قیامت کے روز شروع ہوگا، سور پھونکیں گے.
تیسرے حضرت میکائیل علیہ السلام جن کے ذمے اللہ تعالیٰ نے بارش کا انتظام کیا ہے. چوتھے اسرائیل علیہ السلام جن کے ذمے انسانوں کی روح قبض کرنے کا کام سونپا گیا ہے. یہ 4 مقرر فرشتے اور اس کے علاوہ لاکھوں کروڑوں فرشتے ہیں جو اللہ نے تمام اللہ کی ڈیوٹی پر مقرر کر رکھے ہیں. ان فرشتوں پر ایمان لانا بھی ایمان کا حصہ ہے. بکتبہ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان، بکتبہ اور اس کتاب پر، اور اس سے پہلے توریت، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، جو اللہ کی طرف سے مختلف اوقات میں مختلف نبیوں پر کتابیں نازل ہوئی، ان پر بھی ایمان میرا لانا ضروری ہے. کہ میں توریت کو بھی اللہ کی کتاب مانتا ہوں، انجیل کو بھی اللہ کی کتاب مانتا ہوں، زبور کو بھی اللہ کی کتاب مانتا ہوں، صحف ابراہیم کو بھی اللہ کی کتاب سے اللہ کے سپارے مانتا ہوں. اس پر بھی میرا ایمان ضروری ہے. ورسول تمام انبیاء کرام پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر. کیونکہ اگر یہ نہ ہوا، میں نے سب کچھ مان لیا، اللہ بھی ایک ہے، اکیلا ہے، وہ قادر مطلق ہے، حضرت محمد اللہ کے رسول ہے، قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے بہت سارے پیغمبر ہیں، ان پر بھی ایمان لیا ہے، توریت، زبور، انجیل پر بھی ایمان لیا ہے میں، لیکن میں نے آخرت تصور چھوڑ دیا، تو یہ اس کائنات کے ساتھ اور اس کائنات کے پیدا کرنے والے کی طرف ناانصافی کا الزام لگے گا. کیوں پیدا کیا تھا پروردگار نے مجھے؟ جب کیا کھیلنے کو لیے بھیجا تھا مجھے؟ کہ جو آدمی 5 وقت کی نمازیں پڑھے، تقوی اور پرہیزگاری زندگی بسر کرے، اللہ سے قدم و دم پر ڈرے، وہ بھی یہی کھڑا ہے، مزے کر رہا ہے. اور جو آدمی نے ساری زندگی عیش و عشرت کی، عیاشیاں کی، یہ کیا، حرام کاریاں کی، وہ بھی وہی کھڑا رہا ہے. اور کوئی کسی کو نہ اجر ملے، نہ ثواب، نہ سزا، نہ عذاب. تو یہ بڑی ناانصافی ہوتی ہے اگر تصور آخرت موجود نہیں ہوتا. اس لیے انصاف کا تقاضا ہے کہ آخرت بھی ہونی چاہیے، حساب کتاب کا دن بھی طے ہونا چاہیے، جزا اور سزا بھی اچھے اور برے کام پر ملنی چاہیے. اس لیے ہمارا آخرت پر یقین بھی ضروری ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. وبالآخرتی، اور اچھی اور بری تقدیر پر. اس لیے کہتے ہیں تقدیر کو کبھی برا مت کہو، کبھی گالی مت بکو، اس لیے کہ تقدیر کا بنانے والا تو پروردگار ہے. میں تقدیر کو گالی نہیں دے رہا، اس کا مطلب میں نعوذ باللہ خدا کو برا بھلا کہہ رہا ہوں. اپنی تقدیروں کا بھی مت کوسو، اس لیے تقدیر اللہ کی، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر سب اللہ کی طرف سے ہے. آپ اس پر صبر کرو، بس اللہ کا فیصلہ ایسا ہی تھا میرے لیے، اللہ کا فیصلہ میرے لیے ایسا ہی تھا. نقصان بھی ہو گیا تو اللہ کی طرف سے، اچھا بھی ہو گیا تو اللہ کی طرف سے. یہ اللہ کا بڑا شکر ہے. میرا چھوٹا سا نقصان ہوا، کیا پتا پروردگار مجھے اس سے بڑا نقصان عطا دے دیتا، مجھے اس نے اس سے بچا دیا. اور مرنے کے بعد اٹھایا جب وہ آخرت. یہ ہے ایمان کا پورا کنسیپٹ. ایمان ان تمام پارٹس کے ساتھ اگر ہماری زندگی میں موجود ہے تو ہم الا الذین آمنوا، پہلے اس کامیابی کے پہلے پارٹ کو حاصل کرنے میں کامیاب ہیں. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کو، وہ لوگ گھاٹے میں جن کے پاس یہ ایمان کی دولت اس طرح ہے کہ ہماری زندگی میں کسی بھی حالت میں، کسی بھی کونے سے، کسی بھی سوراخ سے شرک نہ گھسے، شرک داخل نہیں ہو، اللہ کی ذات کا، صفات کا، حقوق کا، اختیارات کا بٹوارا نہیں کرے، اور ان تمام چیزوں پر ہم مضبوط یقین رکھیں. ہمارا ایمان، ہمارا یقین کبھی ڈگمگائے نہیں. جو زبان سے میں نے کہا ہے میں اس پر ہر حالت میں قائم رہوں، یہ میرا ایمان باللہ. یہ ہے ایمان نمبر 1. نمبر 2، وعامل الصالحات. جب کوئی شخص کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو وہ اس قرآن پاک کو اپنی زندگی کا قانون مانتا ہے، اللہ کے رسول کی زندگی کو اپنا آئیڈیل زندگی مانتا ہے، تو اس سے کسی برے کام کی امید کی ہی نہیں جا سکتی. اللہ پر ایمان رکھے، اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ کرے، اللہ کا اپنے آپ کو بندہ اور غلام کہے، اللہ کو حاکم، رازق، مالک، خالق تسلیم کرے، اور پھر وہ شیطانیاں کرے، یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے ایمان کا تقاضا ہے بیسیکلی کہ اس سے اچھے اعمال ہی ہوں گے، نیک عمل ہی کرے گا وہ. ایک الگ بات ہے کہ انسانی فطرت کے اعتبار سے اس سے غلطیاں ہو جائیں، گناہ ہو جائے، توبہ کر لے، لیکن ایمان کا تقاضا ہے بیسیکلی کہ ایمان لانے کے بعد اس سے اچھے اعمال ہی ہوں گے. اس لیے دوسری خوبی وعامل الصالحات. اور جو لوگ ایمان لانے کر خالی ایمان لے کے نہیں بیٹھے رہے، بس میں تو ٹھیک ہے اللہ کو ہی مانتا ہوں، اللہ کے رسول کو ہی مانتا ہوں، کتاب کو ہی مانتا ہوں، حدیث کو ہی مانتا ہوں، آخرت کو مانتا ہوں، اور کروں کچھ نہیں، کروں من کی، جو میں اپنی خواہشات کی پیروی کروں، سماج کی خواہشات کی پیروی کروں، سماج کے اصولوں کی پیروی کروں اللہ کے احکامات کے خلاف، تو پھر میں کہاں اللہ کا بندہ، میرے اعمال صالح تو نہیں رہے. وعامل الصالحات. دوسری شرط، جو نیک اعمال کریں. نیک اعمال
عبادات بھی نیک اعمال میں ہے اور عمل صالح اس سے بڑھ کر ہے، وہ ہے انسانی خدمت، خدمت خلق، انسانوں کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کرنا، برابری کا سلوک کرنا، ہمدردی کا سلوک کرنا، محبت سے پیش آنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، بیماری میں کسی کے ساتھ پاس عیادت کے لیے جانا، مصیبت زدہ آدمی کی مصیبت میں ساتھ کھڑے ہونا، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں، غریبوں کی سرپرستی کرنا، اور خاص بات کے حق بات کے ساتھ کھڑا ہونا، سچ بولنے والے کا ساتھ دینا، یہ سب کی سب باتیں عمل صالح میں داخل ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، کسی کانٹے کو ہٹا دینا بھی عمل صالح میں داخل ہے، نیک کام میں داخل ہے۔ تکلیف دہ پتھر کو ہٹا دینا بھی عمل صالح میں داخل ہے۔ کسی اندھے آدمی کو راستہ بتا دینا بھی عمل صالح میں داخل ہے۔ کسی آدمی کو راستہ، بزرگ آدمی کو، کسی لیڈیز کو، کسی خاتون کو راستہ ہاتھ پکڑ کے روڈ کراس کرا دینا، یہ بھی عمل صالح میں داخل ہے۔ شرط یہ ہے کہ میری نیت یہ ہو کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا پروردگار مجھ سے خوش ہو جائے، یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو نیک کام کرتے ہیں، نیک عمل۔ نمبر 2 دوسری خوبی۔ نمبر 3 وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ یہ دو باتیں جو تھی وہ میری انڈیویجول لائف سے تھی، میرا ویکتیگت مسئلہ تھا، ایمان لانا میرا ویکتیگت مسئلہ، عمل صالح کرنا میرا ویکتیگت مسئلہ، ایک فرد کا مسئلہ، ذاتی مسئلہ ہے میرا۔ اب دو باتیں ہیں، ان کا تعلق آپ کی یونٹی سے، سماج سے ہے، معاشرے سے ہے، سوسائٹی سے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایمان لائیں، عمل صالح کریں، اور جس دن آپ ایمان کے تقاضے کے مطابق سوسائٹی میں عمل صالح کرنا شروع کر دیں گے، اسی دن لوگوں کی جانب سے آپ پر الزامات کی بوچھاڑ ہونی شروع ہو جائے گی۔ بیوی ناراض ہوگی، بچے ناراض ہوں گے، سماج ناراض ہوگا، برادری ناراض ہوگی، محلہ ناراض ہوگا، اور دوسرے طرف پر ناراض ہوں گے ڈیفینیٹلی، ناراض ہونا ہی ہے۔ جب آپ عمل صالح کی بات کریں گے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، تب آپ کی مخالفتیں ہوں گی۔ آپ کہیں گے بھائی گالی مت بکا کرو یار، یہ بڑھایا اللہ والا، تیرا اس کا بیٹا تو گالی بکتا پھرتا ہے، اس کا بیٹا تو فلاں کرتا ہے، اس کا، وہ مجھ پر دنیا بھر کے الزامات ڈھونڈتا پھرے گا۔ جیسے ہی آپ عمل صالح کی بات کریں گے، اچھے کام کی بات کریں گے، شیطان چین سے نہیں بیٹھے گا، شیطان حرکت میں آ جائے گا۔ جب تک آپ کا ایمان تھا تب تک تو چپ بیٹھا رہتا ہے، ٹھیک ہے یار اس کا معاملہ، اس کے اندر تک یہ سارا کھیل، اس نے کیا کچھ نہیں ہے، بس اندر تک اس نے خود نے سوچ رکھا ہے اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں، یقین تک کی حد تک ہے معاملہ اس کا۔ جیسے ہی آپ ایکشن کرنا شروع کرتے ہیں، ویسے ہی شیطان ریئیکشن کے لیے باہر آ جائے گا، اور وہ کوشش کرے گا کہ آپ کے ایک ایک عمل صالح کو مجروح کر دے، زخمی کر دے، روڑے اٹکائے، تکلیفیں پہنچائے، اور اس کے لیے ان لوگوں کو اکسائے گا جن کے انٹرسٹ کلیش ہوتے ہیں، جن کو چوری کرنے کی عادت ہے، بے ایمانی کی عادت ہے، حرام خوری کی عادت ہے، وہ ان کو اکسائے گا، لو یہ تمہیں روکنے والا آ گیا ہے۔ تو تیسری اور چوتھی، یہ تو میرے ذاتی عمل تھے۔ اب تیسرا کام شروع ہوتا ہے جو سوسائٹی کا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ جب سوسائٹی میں ایمان کے تقاضے کے مطابق لوگ عمل صالح کرنا شروع کریں، تو تم ایک دوسرے کو سچی بات کا ساتھ دینے کی تاکید کرتے رہو، صحیح بول رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے، ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اس کی مدد کرو، زبان سے مدد کرو، ہاتھ سے مدد کرو، اس کی مدد کرو۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، سچ بات کہنے والے کی سچ بات کہنے کی ایک دوسرے کو تلقین کرو کہ ہاں سچ بولنا اچھی بات ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، ایمانداری اچھی بات ہے، بے ایمانی غلط بات ہے۔ کوئی آدمی اگر یہ بات کہہ رہا ہے تو اسے ساتھ دو اس کا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ یہ نہ ہو کہ یار اکیلا الگ بھگتنے دو اس کو، یہ کہہ رہا تھا یہ بھگتا ہے، میں کہا پڑھوں اس لفڑے میں، میرا کیا لینا دینا، اس نے کہی نا یہ اس کو نمٹنے دو، اپن آنکھ بچا نکل گیا دامن بچا کے۔ یہ ایمان کا تقاضا نہیں۔ اس کا مطلب میں ایمان بھی رکھتا ہوں، عمل صالح بھی کرتا ہوں، لیکن حق کی تلقین کرنا نہیں چاہتا، حق کا ساتھ دینا نہیں چاہتا، حق کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہتا، حق کی تاکید نہیں کرنا چاہتا۔ اس کا مطلب میرا ایمان کہیں نہ کہیں کمزور ہے، اور میں سیلفش ہوں، خود غرض ہوں، میں اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں، دوسرا مر جائے بھلی۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ جب سچ بات سوسائٹی میں پھیلے تو آپ سچ بات کہنے والے کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، سچ بات کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تلقین کرو ایک دوسرے کی، کو سمجھاؤ کہ ہاں یہ سچی بات ہے، یہ حق بات کہہ رہا ہے، اور جو کہی جا رہی ہے وہ سچی بات ہے، اس کو مان لینے میں کیا برائی ہے، آپ مدد کیجیے دوسری۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اس کا تعلق ہے یونٹی سے، اجتماعیت سے، پورے سماج سے، معاشرے سے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جب آپ
ایمان کے مضبوط ہوں گے تو تمام ایمان کی دشمن طاقتوں سے آپ کی لڑائی شروع ہو جائے گی. جب عمل صالح کریں گے تو بد عملی کرنے والوں سے لڑائی شروع ہو جائے گی. ایمان لائیں گے مضبوط ہوگا، مشرک سے لڑائی، کافر سے لڑائی، منافق سے لڑائی. جیسے آپ عمل صالح کریں گے ویسے بے ایمان سے لڑائی، چور سے لڑائی، شرابی سے لڑائی، کبابی سے لڑائی، حرامی سے لڑائی، گنڈوں سے لڑائی. اب لڑائی شروع عمل صالح کرتے بتواسو بھی لگ کرتے ہی آپ کی ان سماج کے ان ٹھیکیداروں سے لڑائی جو چولا پہن رکھا ہے شرابت کا، لیکن سچی بات کہنا نہیں جانتے. چولا تو پہن رکھا ٹھیکیدار ہونے کا، میں سماج کا ٹھیکیدار ہوں، میں مسلمانوں کا ٹھیکیدار ہوں، میاں کا لیڈر ہوں، فلاں کا لیڈر ہوں. سچی بات نہیں کہتے. سچی بات کہنے میں ڈر لگ رہا ہے میرا پاور چلا جائے گا، اقتدار چلا جائے گا، کرسی چلی جائے گی، پیسے کا جھٹکا لگ جائے گا، لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے، تو آپ کو دشمن ہو جائیں گے. تو اس قدم در قدم جب آپ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے سوسائٹی میں نکلیں گے، سماج میں نکلیں گے، ایسا ماحول بنانے کی کوشش کریں گے، تو دنیا چاروں طرف سے سارے دشمن اکٹھے ہو کے آپ کے خلاف انفرادی اجتماعی اعتبار سے حملے کریں گے، آپ کو ستائیں گے، پریشان کریں گے، الزام لگائیں گے، بہتان لگائیں گے، ڈیمیج کرنے کی کوشش کریں گے آپ کی پرسنالٹی کو. لگاؤ چوری کا الزام، لگاؤ بے ایمانی کا الزام، لگاؤ رشوت خور کا الزام. ایپ ڈھونڈو اس کے، یار کہیں نہ کہیں ایپ ڈھونڈ کے لاؤ اس کے، تاکہ ہم اس کے کریکٹر کو اور اس کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کر سکیں. تب پھر چوتھی خوبی کیا ہے؟ وتواصوا بالصبر. پھر آپ شکایت نہیں کریں اللہ میں نے کیا برا کیا، تجھ پر ایمان لایا غلطی تھی کیا میری، میں نے نیک کام کی غلطی تھی کیا میری، سچ بات کی غلطی تھی کیا میری، تو میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. یہ شکوہ آپ کی زبان پر نہیں آنا چاہیے. یہ شکوہ ہماری زبان وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ارے ہم تو جب تم اس ایمان کے راستے پر نکلو گے آزمائیں گے تمہیں، اس آزمائش سے تمہیں گزرنا ہے. یہ آزمائش کبھی کسی کا ڈر بھی ہو سکتا ہے، بھوک کا ڈر بھی ہو سکتا ہے، روزگار کی مارا ماری بھی ہو سکتی ہے، تمہارے مال میں تجارت میں گھاٹا بھی ہو سکتا ہے، تمہاری نوکری بھی آ سکتی ہے، اس میں خطرہ منڈلا سکتا ہے، یہاں تک تمہاری جانوں کی قربانی بھی لی جا سکتی ہے. لیکن ایسے وقت میں صاحب ایمان لوگ گھبرائے نہیں کرتے. جب انہیں ایسی کوئی مصیبت آتی تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ، ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے. وبشر الصابرین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے جو یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ تقاضا ہے، یہ رزلٹ ہے اس کا. جب آپ یہ کریں گے تو یہ ہونا ہے ایک دن، لیکن اس کی مدت زیادہ نہیں ہوتی، ظلم کی مدت زیادہ نہیں ہوتی، جھوٹ زیادہ دیر نہیں ٹکتا ہے. وہ کچھ دن آپ کی مخالفت کریں گے، آپ پر الزام لگائیں گے، آپ کے پیغام کو روکنے کی کوشش کریں گے، آپ پہ تہمت لگائیں گے، آپ کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر آپ مسلسل ٹکے رہے، صبر کرتے رہے اور آپ نے کوئی ریئیکشن نہیں کیا اس کے اوپر، تو آپ یقین جانیں پروردگار کی مدد آپ کے ساتھ آئے گی، یقیناً اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آئے گی، کوئی شک نہیں ہے اس میں. لیکن تب آئے گی جب ہم اس چوتھی خوبی کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. ایمان بھی رکھیں گے مضبوط، عمل صالح بھی کریں گے، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین اور تاکید بھی کریں گے، اور مصیبتیں پریشانیاں آنے پر صبر کا راستہ بھی اختیار کریں گے. یہ چار پوائنٹ پروگرام، 4 نکاتی پروگرام جسے ہم کہہ سکتے ہیں قرآن پاک کا، جو انسانوں کے لیے خاص طور سے مسلمانوں کے لیے گارنٹی ہے جنت کی، سرٹیفکیٹ ہے اللہ کی طرف سے کہ جو شخص اس کو اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لے ان تمام چاروں چیزوں کو، وہ اللہ کے یہاں اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. یہ خود پروردگار گارنٹی لے رہا ہے، کیونکہ یہ انسان گھاٹے میں نہیں ہے جس میں چاروں خوبیاں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں ان خوبیوں کو اپنے اندر جتنا کوشش ہو سکے اپنی زندگی میں ڈھالنے کی، پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اس پر جو غلطیاں، بھول، لغزشیں، کوتاہیاں معاف فرمائے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.